حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم صلاة وسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين خصوصا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللہم صلی علی محمد وآل محمد ورحمة الله على أصحابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال معصوم عليه السلام تفقهوا في الدين صلوات پڑھے محمد وعلى اللہم صلی علی محمد وآل محمد دعا ہے کریم اللہ یہ فرش اللہ بچھایا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے پروردگار جتنے قدم اس مظلوم کربلا کی مجلس میں چل کے آئے ہیں ایک ایک قدم کے صدقے میں شرف قبولیت عطا فرمائے پروردگار آپ بانی مجلس کی جتنی بھی شرعی اور خواہشات و حاجات میں پروردگار انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے پروردگار حاضرین کے مرومین و خصوصاً بانی مجلس کے مرومین و خصوصاً ان کی زوجہ مرحومہ کے ذکر حسین کے صدقے میں درجات متعلق فرما جواب محمد و آل محمد نصیب فرما ان کے گناہوں سے درگزر فرما پروردگار حضرت ولی سلیمان زمانہ حضرت اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے قرار دے ہمیں زمینہ سادان ظہور حضرت میں سے قرار دے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد گفتگو شروع کرنے سے پہلے آج کا دن 14 اگست کا دن تھا جس کے نام پہ ہم جمع ہوتے ہیں حضرت سید الشہداء فرماتے ہیں وطن سے محبت ایمان کی نشانی ہے دعا ہے کریم اللہ ان مقدس ایام کے صدقے میں ہمارے ملک پاکستان کو تادیر قائم دائم رکھے پاکستان کے داخلی اور خارجی دشمنوں کو تباہ و برباد کرے پاکستان کو ترقی اور کامیابی کی راہ پر گامزن فرمائے پاکستان اور پاکستانیوں کی پروردگار حفاظت فرمائے صلوات پڑھ لے محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد سلسلہ گفتگو ضروریات دین سیکھنے کی اہمیت کربلا شناسی کے آئینے میں سے ضرورت کلام اللہ المجید خالق کا کلام خالق کی کتاب قرآن مجید ہے اسی کے ضمن میں گزشتہ 2 دنوں میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صلوات پڑھنے سارے فرماتے ہیں تفقہوا فیہ فإنہ الربیع القلوب اس قرآن میں غور و فکر کرو یہ دلوں کی بہار ہے قرآن میں غور و فکر کرو قرآن میں تدبر کرو دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کیوں کرو ایسا کیوں یہ دلوں کی بہار ہے کیوں مولا نے فرمایا شاید اس لیے فرمایا کیونکہ یہ قرآن سب سے پہلے قلب محمد پہ نازل ہوا ہے قلب محمد پہ نازل ہو کر ایسی روشنی اور ایسا نور دنیا میں بکھیرا ہے کہ جو بندہ بھی اس عظیم الہی کتاب سے منسلک ہوگا اس کا دل معارف توحید سے بہرہ مند ہو جائے گا معارف ولایت سے بہرہ مند ہو جائے گا ایک اور فرمان ارشاد فرماتے ہیں میرے مولا حضرت فرماتے ہیں من انسا
بتلاوت القرآن لم تحشا بے اخوان گزشتے گال۔ جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت سے پیار کرے، قرآن مجید کی تلاوت کو دوست رکھے، قرآن مجید سے انس پیدا کرے، وہ لم توحشا وحشت زدہ نہیں ہوگا۔ کس چیز سے؟ مفارقت الاخوان، اپنے بھائیوں کی جدائی سے۔ یعنی اگر کسی کا ساتھی، کسی کا بھائی، کسی کا دوست، کسی کا رشتہ دار وہ دنیا سے چلا گیا ہے اور وہ اس کی جدائی سے وحشت زدہ ہو رہا ہے، تو اسے اس وحشت کو دور کرنے کے لیے قرآن سے انس پیدا کرنا چاہیے۔ اب یہ انس کس طرح پیدا کرنا چاہیے؟ انس کی جو مثال دی جاتی ہے، انس ہوتا کیا ہے، کتنا قرابت ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جتنا اپنی ماں کے دودھ سے انس رکھتا ہے اس طرح انس رکھنا چاہیے۔ امیر المومنین کے سامنے جب یہ تعبیر پیش کی گئی تو مولا نے ایک اور مثال بیان فرمائی۔ ان دنوں میں کچھ واقعات ہو رہے تھے، لوگ امیر المومنین کو دھمکیاں دے رہے تھے۔ علی ارشاد فرماتے ہیں یہ لوگ علی کو موت سے ڈراتے ہیں، علی کو موت سے اس طرح انس ہے کہ جس طرح بچے کو ماں سے بھی نہیں ہوگا۔ یہ انس کا ایک اگلا درجہ ہے، موت سے محبت ہے۔ اور اس فرماتے تھے تو جینا اور مرنا سکھایا ہے۔ اس گھر کا ایک ایک بچہ سکھا رہا ہے کہ زندگی جیتی ہے تو عزت کیجیے، دنیا میں رہنا ہے تو عزت سے رہو۔ دوستو قرآن سے انس لگا لو، قرآن سے محبت کر لو، قرآن سے منسلک ہو جاؤ۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام مولا فرماتے ہیں دنیا میں قرآن کی تلاوت کرنے والے افراد کے 3 گروہ ہوتے ہیں۔ 3 قسم کے لوگ ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ مولا کون کون سے؟ فرمایا پہلا گروہ وہ ہے جو قرآن لالچ میں تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید پیسوں کے لیے پڑھتا ہے، قرآن مجید کسی حاکم کو خوش کرنے کے لیے پڑھتا ہے، اس کا مطمع نظر رضائے پروردگار نہیں ہوتی، بلکہ کسی حاکم کے دربار میں بیٹھ کر، کسی بڑے کے سامنے بیٹھ کر اسے خوش کرنے کے لیے تلاوت کرتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو قرآن مجید کی تلاوت تو کرتا ہے، اس کی زیر اور زبر کا بھی لحاظ رکھتا ہے، یعنی قرأت قرآن کا بھی لحاظ رکھتا ہے، لیکن مفاہیم قرآن پر اس کا کوئی دھیان نہیں ہوتا، مفاہیم قرآن پر اس کی کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ اور مولا ارشاد فرماتے ہیں تیسرا گروہ ایسا ہے کہ جو قرآن مجید پڑھتا بھی ہے اور اسے سمجھنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اس طرح پڑھتا ہے کہ جیسے وہ اللہ سے گفتگو کر رہا ہو، وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا خالق مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ میرے مولا 3 مرتبہ قسم کھا کے کہتے ہیں یہ تیسرا گروہ دنیا میں بہت کم پایا جاتا ہے۔ توجہ ہے آپ لوگ، تیسرا گروہ اس دنیا میں بہت کم پایا جاتا ہے۔ ایک شخص آیا ہے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا میں نے پورا قرآن مجید حفظ کیا ہوا ہے، حافظ قرآن ہوں، میں ہر روز 1 سپارہ قرآن مجید کا دہراتا ہوں، یہ میرا عمل ٹھیک ہے؟ مولا فرماتے ہیں نہیں۔ مولا کیا کرو؟ مولا فرماتے ہیں قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھا کرو۔ مولا کیوں؟ فرمایا اس کے 3 فائدے ہیں۔ مولا کون کون سے؟ فرمایا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ مصحف الہی یعنی کتاب مقدس تیرے ہاتھ میں ہوگی، تیرے گھر میں کتاب ہوگی،
اس کی قلت محسوس نہیں ہوگی. آج کل تو موبائل میں قرآن آ گئے ہیں نا, جو پڑھتے ہیں بس تو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے, اور جو زحمت کرتے ہیں انہوں نے موبائلوں میں اپلیکیشن بنا لی ہے. اس میں ثواب ضرور ہو سکتا ہے, برکت نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں اگر تو نے اس طرح کا عمل کیا مصحف الہی کی دنیا میں قلت ہو جائے گی. لوگ کتاب خریدنا چھوڑ دیں گے, کتاب لینا چھوڑ دیں گے. فرمایا دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ قرآن معجزہ ہے الہی. جب تو اسے تلاوت کرے گا نا, یہ تیری آنکھوں کی بصیرت کا سبب بنے گا. اللہ تیری آنکھوں میں ایک بصیرت پیدا کر دے گی جو باقیوں سے منفرد ہوگی, اور تو دنیاوی بیماریوں سے محفوظ رہے گا. اور تیسرا مولا نے فرمایا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب تو قرآن مجید دیکھ کے پڑھے گا نا, تو تیرے گھر میں بیٹھے تیرے بچے تیرے ساتھ آ کے بیٹھیں گے, سوچیں گے پہلے یہ میرا باپ کر کیا رہا ہے, پھر تیرے سے پوچھیں گے بابا کیا کر رہے ہو. جب تم نے بتایا گا نا کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اس کلام میں اللہ کے انبیاء کے قصے ہیں, اس بچے کے دل میں قرآن کی محبت پیدا ہوگی, اس بچے کے دل میں قرآن سے انس پیدا ہوگا. تیرے گھر والے قرآن کی تلاوت شروع کر دیں گے. مولا فرماتے ہیں جب تیرے گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوگی, تیرے محلے والوں کو جب پتہ چلے گا نا, ممکن ہے یہ روش وہاں بھی رائج ہو جائے. تو امام قسم کھا کے کہتے ہیں اگر یہ عمل خلوص نیت سے کیا جائے, پوری دنیا میں کلام الہی کی تلاوت ہوتی نظر آئے. اور میں یہاں البتہ متوجہ مجھے میرے کسی برادر نے کیا تھا, میں یہاں ایک اور استنباط بھی کرنا چاہتا ہوں. میرے دوست, میرے بھائی, میرے عزادار, میرے مومن گھر سے چلتے ہیں سردی میں, پتہ نہیں اب بھائی والوں کو سردی لگتی ہے نہیں, مجھے تو بہت لگی ہوئی ہے, نیچے بھی اوپر بھی. آتے مجلس کے لیے ہے لیکن مجلس میں نہیں آتے. آپ کی بات میں نہیں کر رہا, جو لوگ کوتاہی کرتے ہیں, آتے مجلس کے لیے ہے لیکن مجلس میں نہیں آتے. تو میرے سے بھی پوچھے آیا انہیں ثواب ہوگا یا نہیں ہوگا. میں نے کہا وہ گھرانہ تو قریب ہے, ممکن ہے اسے وہ آنے کا ثواب دے دیں لیکن مجلس سننے کا ثواب نہیں ملے گا. مجلس کا ثواب تب ملے گا جب مجلس میں بیٹھے ہوگے. مجلس خود میں نے پہلے شاید عرض کیا ہے, یعنی کہ اس مجلس کی اہمیت ہے, عظمت ہے, کچھ اسلوب ہے مجلس میں آنے کے. سب سے پہلا اسلوب مجلس کا یہ ہے حضور فی المجلس, کہ آپ مجلس میں آئیں بھی صحیح اور حاضر بھی رہے. اولا تو ہم آتے نہیں ہیں, آ جائیں گھر کی سوچ, کاروبار کی سوچ, موبائل نکال لیا, الحمدللہ آپ میں سے کسی نے نہیں نکالا ہوا. عموماً مختلف سوچوں میں کیوں دوستو یقین کرو, ایک بزرگوار کا جملہ ہے کہ مومن جب نیک کام کے لیے گھر سے چلتا ہے اور مسجد یا امام بارگاہ میں پہنچتا ہے, سب سے زیادہ زور شیطان اس پہ لگاتا ہے میں اسے کسی طرح روک لوں, میں اسے نہ جانے دوں, یہ کوئی بہانہ بنا لے, یہ گھر کے کسی کام کی طرف مڑ جائے تاکہ مجلس حسین میں نہ جائے, نماز پڑھنے نہ جائے, کوئی اچھا کام اور عبادت کرنے نہ جائے. لیکن وہ بزرگوار فرماتے ہیں جب ان تمام شیطانی فعلوں سے وہ لڑ کر آ جاتا ہے مجلس کے اندر, پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی فکر کو تقسیم کیا جائے, اس کے ذہن کو تقسیم کیا جائے, تاکہ یہ مجلس میں بیٹھا تو ہو لیکن اسے مجلس کو فائدہ نہ دے. بانیان کی طرف سے حکم ہے کہ زیادہ پڑھا جائے, لیکن میری اپنی ایک سوچ ہے جتنا آپ مجھے حکم دے میں پڑھ دو, اتنا پڑھا جائے جتنا آپ سن سکیں, لیکن جتنا سن رہے ہیں اسے سنیں, اس کے فائدے ہیں. حضور فی المجلس کے فائدے ہیں. پیغمبر اسلام کا زمانہ تھا, آپ تشریف فرما تھے, ایک شخص پیغمبر کی طرف مائل ہونا چاہتا تھا کہ میں جاؤں اس کی بات سنوں. مشرکین مکہ نے اسے منع کیا, کہا نعوذ باللہ یہ جادوگر ہے, نعوذ باللہ یہ آپ کو اپنی طرف مائل کر دے گا, آپ اس کی محفل میں نہ جائیں. انہوں نے منع کرنے کی کوشش کی. بہرحال اس نے کہا ایسا کرتا ہوں میں چلا جاتا ہوں
لیکن میں اپنے کانوں میں روئی ڈال لیتا ہوں. ان کی محفل میں بیٹھ جاؤں گا لیکن ان کی بات نہیں سنوں گا. کہا اگر اس شرط پہ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. اب یہ شخص آیا ہے, بیٹھا ہوا ہے, پیغمبر کے لب مبارک ہل رہے ہیں اور یہ دیکھ رہا ہے حسرت بھری نگاہوں سے. کچھ لمحے کے بعد اس کے دل میں انس پیدا ہوا, میں سنوں تو صحیح یہ کہہ کیا رہا ہے. اس میں روئی نکالی تو پیغمبر نے یہ آیت پڑھی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وہ ماں باپ جنہوں نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے نا, جو تجھے دنیا میں لائے ہیں, جنہوں نے تجھے پالا پوسا بڑا کیا ہے نا, ان کے ساتھ احسان کرو, ان کے ساتھ اچھائی کرو. پھر روئی ڈال دیتا ہے, پھر سوچتا ہے بات تو اس نے اچھی کی ہے, کوئی بری بات تو اس نے کی نہیں ہے. کچھ لمحے کے بعد دوسری روئی نکالتا ہے, سنو یہ کہہ کیا رہا ہے. تو اس وقت پیغمبر فرما رہے تھے کسی یتیم کا حق نہیں کھانا چاہیے, کسی بے گناہ کو مارنا نہیں چاہیے, کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے. یہ باتیں تو اچھی کر رہا ہے, پھر روئی ڈال دیتا ہے. ایسے باتیں سنتا جا رہا ہے, پیغمبر کی باتوں کو دل میں جگہ دیتے جا رہا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے جب اس نے حضور فی المجلس پیدا کر لیا, کچھ لمحے گزرے تھے, پیغمبر کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائے, میں نے آپ کے بارے میں بدگمانی کی تھی. یہ یہ فائدہ ہوتا ہے مجلس میں آ کے بیٹھنے کا, سننے کا. پھر صرف بیٹھ کر خاموش نہیں ہونا, بولنا چاہیے. بولنا زندہ ہونے کی دلیل ہے. بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ تک ابلاغ ہو رہا ہے, آپ تک بات پہنچ رہی ہے. بولنا چاہیے. اور پھر روایات میں ہے کہ آپ اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اللہ اس کے بدلے میں انعام دے دیتا ہے. انعام کیا دیتا ہے؟ جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے. مرحوم حافظ حسنین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجلس میں آؤ, مفت میں مجلس بھی سنو, کھانا بھی کھاؤ, اور جنت میں ایک باغ کے مالک بھی بن جاؤ. جو بھی باغ لینا چاہتا ہے بابا سے بلند صلوات پڑھے. توجہ سے رہنا چاہیے, غور کرنا چاہیے. محبت کے کچھ تقاضے ہیں دوستو, محبت کچھ مانگتی ہے. انس پیدا کیا ہے ائمہ نے. میں روایت میں دیکھ رہا تھا جتنی بھی آیات یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے, جب بھی میرے مولا رضا ان آیات کی تلاوت کرتے کھڑے ہو جاتے اور 3 مرتبہ کہتے لبیک اللہم لبیک, لبیک اللہم لبیک. ایک تو دنیا کو یہ پیغام دے رہے تھے, دنیا والوں سب سے بڑا مومن الہی میں حجت خدا ہوں. دوسرا میرا خدا مجھے پکار رہا ہے, میں اسے جواب دے رہا ہوں. خدا مجھے پکار رہا ہے, میں اس کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوا رہا ہوں. پروردگار تو مجھے بلا رہا ہے, تیرا عبد حاضر ہے, تیرا بندہ حاضر ہے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مولا نے فرمایا تھا کہ ہم اس سے گفتگو کرتے ہیں, پروردگار سے باتیں کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے, اللہ ہم سے خواہش کیسی کرتا ہے. ایسے یہ مقام نہیں ملا, ایسے یہ ہستیاں دنیا میں نہیں آئی, محنت کی ہے ان ہستیوں نے. یہ ہستیاں تو اپنی جگہ, ان کے نوکر نہیں سمجھ آتے. نوکر اتنے عظیم. وہ سلمان اتنے روتے ہوئے آتے کہا یا رسول اللہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کس کے بیٹے ہو. توجہ ہے, لوگ سوال کرتے ہیں کس کے بیٹے ہو. فرمایا پریشان نہ ہو, آج کے بعد کہنا اسلام, میں اسلام کا بیٹا ہوں. اسلام تو ایک چھاؤنی ہے دوستو, اسلام تو ایک پناہ گاہ ہے دوستو. اسلام نفرت کا دین نہیں ہے, دوریاں پیدا کرنے کا نام اسلام نہیں ہے, محبت پھیلانے کا نام اسلام ہے, قریب کرنے کا نام اسلام ہے. اور محبت کتنا ہے ابو ذر کو علی سے. حاکم نے جب فوج بھیجی ہے نا ابو ذر کے گھر میں, اور جا کے کہا ابو ذر یہ 2 تھیلیاں لے لے پیسوں کی اور علی کو چھوڑ دے. توجہ کیجیے گا, حدیث کا موضوع ہے علی کو نہ بیچو. 2 تھیلیاں
لے لو علی کو چھوڑ دو. تیش میں آیا ہے یہ صحابی پیغمبر. فرمایا تو نے میرے 2 طرح کی توہین کی ہے. پہلی میری توہین یہ کی ہے کہ تو نے مجھے یہ سمجھا ہے کہ میں علی کو بیچنے والا ہوں. دوسری میری توہین یہ کی ہے کہ تو 2 تھیلیوں کے بدلے میں مجھ سے علی خریدنا چاہتا ہے. اور 3 دن تک تاریخ کہتی ہے سلمان نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر دیا. عمار کا ہاتھ پکڑ کر سینے پہ مار کے امیر المومنین رو کے کہتے ہیں عمار آج 3را دن ہے ابو ذر میری محبت میں اپنے گھر میں بند ہے اور فاقوں کے ساتھ ہے. یہ ہے محبت ہے علی. شیعہ کے گھر میں پیدا ہونا, شیعہ کے گھر میں علی ولی اللہ پڑھنا بہت آسان ہے دوستو. محبت کے کچھ اور تقاضے ہیں. محبت کچھ مانگتی ہے, لگ لگا لسانی نہیں ہے. لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. یہ واقعات ہوتے ہیں متوجہ کرنے کے لیے. ضروری نہیں ہے کہ صرف روایت یا آیت ہو تو انسان اس پہ توجہ کرے. اس کا ایک اپنا مقام ہے. کراچی کا ایک واقعہ کسی بزرگوار نے ذکر کیا. ایک بہت بڑا تاجر سادہ لباس پہ کر. آج کے زمانے میں یہاں ایسا نہیں ہے. آج کل ہم نے محسوس کیا ہے لوگ مجلس میں آ کے نہیں بیٹھتے, فرش عزا پہ آ کے نہیں بیٹھتے. مجھے ہمارے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے مناظر بھی بیٹھے ہوتے ہیں, ہم بھی وہاں جا کے بیٹھتے ہیں. پھر لوگ تصویریں بنا لیتے ہیں تو وہ پھر بڑی تشہیر ہوتی ہے. کراچی کا تاجر تھا, پرانے کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے. اتنے پرانے کپڑے تھے کہ فقیر نظر آ رہا تھا. 10ویں کا جلوس تھا. جلوس میں اس نے شرکت کی. جس طرح باقی ماتمی ماتم کر رہے تھے نا, وہ بھی ماتم کرتا رہا. جب ماتم ختم ہوا وہ جانے لگا, ایک شخص کو اس پہ پیار آیا کہ یہ غریب ہوگا, بے روزگار ہوگا, اس نے سارا دن میرے مولا کا ماتم کیا ہے, میں اسے مولا کے نام پہ کچھ نہ کچھ دے دوں. اس زمانے میں اس نے اسے 10 روپے دے دیے. اس نے وہ 10 روپے لیے, انہیں چوما, آنکھوں سے لگایا, جیب میں ڈالا اور اپنی ایک بہت بڑی گاڑی کی طرف چل پڑا. اچانک اس کی نگاہ پڑی, وہ تو کسی بہت بڑی گاڑی کا مالک تھا. بھاگ کے گیا ہے, پوچھا ہے لوگوں سے یہ کون ہے, بتایا گیا فلاں امیر آدمی ہے. دوسرے دن اس کے گھر گیا ہے, جا کے اس سے تاکہ معذرت کروں کہ ایک امیر آدمی کو 10 روپے دینا توہین ہوتی ہے. جیسے ہی اس نے آتے دیکھا اس کے احترام میں کھڑا ہو گیا اور اسے کہا میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں, یہ 10 روپے بارگاہ سیدہ میں دکھا کے بی بی سے کہوں گا بی بی میں امیر بن کے نہیں حسین کی مجلس میں غریب بن کے گیا تھا. یہ پھر عطا کرتے ہیں, پھر یہ دیتے ہیں. مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے. اور آج جس ہستی کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہستی باب الحوائج ہے. اللہ نے اس ہستی کو باب الحوائج بنایا ہے. مجھے حکم ہے کربلا کے سب سے چھوٹے شہید کا تذکرہ کیا جائے. محبت کتنا تھی دوستو علی اصغر سے سید کو. جتنی مرتبہ بھی مختار نے پیغام بھیجے ہیں نا سید سجاد کے پاس, ہر مرتبہ میرے مولا پوچھتے تھے مختار سے پوچھنا اصغر کا قاتل بھی پکڑا گیا. ہر مرتبہ میرے مولا یہی سوال کرتے تھے. بالآخر وہ وقت آیا کہ جب اکبر اصغر کا قاتل پکڑا گیا, مختار نے سر بھیجا. جیسے ہی سید سجاد نے سر وصول کیا, مقتل کہتی ہے میرا مولا بھاگ کے بازار میں گیا ہے, مٹھائی خریدی ہے سید سجاد نے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کر کے کہتا ہے بچوں خوش ہو جاؤ اصغر کا قاتل پکڑا گیا ہے. بچوں خوش ہو جاؤ, اصغر کی ماں کو اس کے بیٹے کے قاتل کا سر دوں گا. کیوں مولا نے یہ کہا؟ خود سید سجاد روایت کرتے ہیں کربلا سے لے کر شام تک, شام سے لے کر مدینہ تک مولا فرماتے ہیں میری پھوپھی نے مجھے بتایا بیٹا سجاد ماں کا کچھ کرو ورنہ
یہ مر جائے گی۔ میں نے پوچھا پھوپھی اماں کیا حالت ہے؟ کہا رات کا وقت ہوتا ہے، روح سڑ رہی ہوتی ہے یا دائیں بائیں ہاتھ مارتی ہے۔ میں پوچھتی ہوں کیا کر رہی ہو؟ کہتی ہے زینب اصغر کے دودھ کا وقت ہے، میرا بیٹا نہیں ہے۔ اللہ آپ کی آوازوں پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو سوائے غم سے کسی غم میں نہ رلائے۔ اللہ تعالیٰ عجیب جملے ہیں میرے مولا نے جا کے استغاثہ بلند کیا ہے نا، جب میرے مولا نے استغاثہ بلند کیا ہے نا، پیغمبر کی حدیث کے مطابق اس معصوم نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا ہے زمین پر، جیسے یہ سگر جھولے سے زمین پر گرے کوہرا میں حسین شروع ہوا۔ میرے مولا واپس آئے، پوچھا پیسا کیا ہوا؟ کہا ادھر سے آپ استغاثہ بلند کرتے ہیں، ادھر اصغر بے چین ہو جاتا ہے۔ اللہ میرے مولا نے اصغر کو اٹھایا، ماں سے کہا بیٹے کو تیار کرو، آرام سے سنو، مصائب کے دن ہے نا، گریا کرو، اللہ کو جتنا روتے ہو، یہی عاقبت ہے، یہی آخرت کے لیے ہے، یہی نجات کے لیے ہے۔ ماں نے بیٹے کو تیار کیا، تیار کرنے کے بعد مرحوم عبدالحمید سندھ کے عالم دین تھے، وہ پڑھا کرتے تھے۔ بی بی نے ایک جملہ کہا ہے اصغر کے کال میں، جب پوچھا گیا نا کہ کیا جملہ کہا بی بی نے کہا اصغر اپنے بابا کی حفاظت کرنا، بس اللہ رو آئے ہے میرے مولا لے کر کے علی اصغر کو۔ جیسے ہی لے کر کے آئے نا، ان ظالموں نے کہا حسین تھک چکا ہے، اب حسین قرآن لے کر آیا ہے، اب حسین ہم سے فرار چاہتا ہے۔ جب میرے مولا قریب آئے نا، فرماتے ہیں قرآن نہیں ہے، ناطق قرآن ہے، محمد کا بیٹا ہے، میرا سب سے چھوٹا شہید ہے، علی اصغر کو لایا ہوں، ظالموں پانی دو۔ بس اللہ ادھر سے پانی باندھنا تھا، ادھر سے بلاؤن نے اور مولا کو اشارہ کیا، یہ بلاؤن تیر مارنا چاہتا ہے، تیر گر جاتا ہے، پھر تیر مارنا چاہتا ہے، تیر گر جاتا ہے۔ جب تیسری مرتبہ تیر کا ارادہ کیا، تیر گرا۔ عمر سعد کہتا ہے ظالم تو بڑا تیر انداز تھا، تیرے سے تیر کیوں گر رہا ہے؟ کہتا ہے ظالم دولت نے اندھا کر دیا، میں جیسے ہی مارنے کا ارادہ کرتا ہوں ادھر قیام سے پردہ اٹھتا ہے، اللہ جانے ماں ہے یا بہن ہے، کہتی ہوگی ناما، ارے ابھی بھول نہیں۔